To all the wonderful people out there اور پیارے لوگوں السلام علیکم. As usual میں آپ کی ہوسٹ ٹینا اور میرے ساتھ ہیں نینا. So guys کیسے ہیں آپ؟ آج کل کیا چل رہا ہے؟ کووڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر ہے زندگی معمول کے حساب سے نہیں رہی اور آج ہم بات کریں گے بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کے لیے خواتین ایک عرصہ لیتی تھی تیار ہونے میں اور بڑے ٹیلر کے پاس کپڑے جا رہے ہیں اور پارلرز بک ہو رہے ہیں اور بیکاز سب کچھ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کل شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے لوگ شادی تو کرنے سے باز نہیں آتے وہ نہیں رکتی. تو وہ شادیوں کا کیا سلسلہ چل رہا ہے آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مینا؟ اچھا دیکھیں ٹینا، بات یہ ہے کہ جنہوں نے شادی کرنی ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں. کچھ لوگوں کو بڑے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کی شادیاں پوسٹ پون ہو گئی. لیکن کچھ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اب دلہن کے اوپر 2.5 کلو کا میک اپ نہیں تھوپا جاتا، وہ اپنی اصلی روپ میں ہی آ سکتی ہیں. کوارنٹین اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نا لڑکے زیادہ گورے ہو رہے ہیں اور دکانیں بند ہونے کی وجہ سے کالی ہو رہی ہیں. تو یہ والا ہو رہا ہے. دلہنیں بھی جو بن رہی ہیں بس وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں بن رہی ہیں. زیادہ کوئی وہ اور وہ جو 2 میٹر کا فاصلہ بھی رکھا جا رہا ہے بیچ میں، 2 میٹر دلہا دلہن ذرا دور دور ہیں، ٹھیک ہے. پھر تو 2 میٹر شادی فاصلہ ہے. ویسے سوچیں اگر ریئل لائف میں اس طریقے سے ہو کہ 2 میٹر کے ہر جگہ فاصلے ہو تو کیسی زندگی ہو جائے. ہیں وہ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اب گارنٹی چیک تو ہو گیا نا مردوں کے پاس خواتین کا کہ اصل میں یہ چیز ہے. وہ جو پہلے اتنے سارے ٹنز اینڈ ٹنز آف میک اپ کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی تھی. the guys were fooled کہ ہم اچھا یہ چیز مل رہی ہے ہمیں. اب یہ تو کھل کے سامنے آ گیا کہ مل کیا رہا ہے ان کو. No, it's up to their disposition. آئی فون کے ڈبے میں نوکیا 3310 ہوتا تھا. تو اب جو ہے ذرا ان کو پتہ ہی ہے کہ بھئی یہ یہی ہے، ہواوے ہے، یہ اوپو ہے اور 10 ہو گیا. ہاں آئی فون 11 پرو کے ڈبے میں آپ کو آئی فون 11 پرو ہی ملے گا اگر ملے گا تو. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ ہو گئی کہ 2 میٹر ڈسٹینس. آج کل میم چل رہی ہے نا کہ دلہا آتا ہے تو دلہن کے گھونگھٹ اٹھاتا ہے، چھڑی سے گھونگھٹ اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے دلہن نے اتنا بڑا ماسک منہ پہ لگایا اور پھر رات کو وہ سو جاتے ہیں 2 میٹر ڈسٹینس لے کے اور چھڑی بیچ میں رکھتے ہیں کہ ہلانا نہیں مجھے. ٹینا دیکھیں میمز اینڈ جوکس اپارٹ، لیکن یہ جو کوارنٹین کے چکر میں جو اب اگلے کچھ مہینوں میں آپ جو دیکھیں گے ایک بھرمار ہوگی کرونا بیبیز کی. ساری کوارنٹین اور لاک ڈاؤن کی بدولت ہے. جن کی شادیاں اب ہو رہی ہیں یا جن کی شادیاں پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب وہ میاں بیچارے کہاں جائیں کہاں بھاگیں. وہی گھر ہے، وہی بیگم ہے، چلو پھر ٹھیک ہے. تو سب کو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد میں آپ کو جو ہے بہت سارے کرونا بیبیز ملیں گے. کورونا بیبیز بیچارے ڈاکٹرز کیا کریں گے؟ اتنے میڈیکل کٹس کہاں سے آئیں گے؟ اتنے ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گے؟ اتنے ماسک کہاں سے آئیں گے ان کورونا بیبیز کو مینیج کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے؟ یہ ڈاکٹرز بیچاروں کی شامت ابھی بھی آئی ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر شامت آئے گی گائنیکالوجسٹ والوں کی بیچاروں کی بچے ڈیلیور کر کے. اور چلڈرنس وارڈ میں بھی ڈھیر سارے کرونا بیبیز ہوں گے. کسی نے تو اپنے بچے کا نام ہی کرونا رکھ دینا ہے. اچھا آپ مذاق کر رہے ہو اس بات کی، لیکن یہ ایک یہاں پہ ویسٹ میں ایک کسی کا خاتون کے ٹوینز ہوئے ہیں اور انہوں نے بچوں کا نام کووڈ اور کرونا رکھا ہے. ہائے سویٹ. وہ ڈیفینیٹلی سویڈن میں ہوں گے کیونکہ سارا یورپ لاک ڈاؤن سے بند ہے، مگر نہیں بند تو سویڈن نہیں بند. وہاں پہ آپ جب چاہیں مارکیٹ میں جائیں، پیپل روزمرہ کی زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی ماسک نہیں، کوئی گلوز نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ آرام سے جائیں ویسے ہی. تو وہ ڈیفینیٹلی کورونا، ویسے بھی یہاں کی کرنسی بھی کورونا ہے تو بچے میں سوچ رہی تھی بالکل یہ سویڈش کرونا اور پھر ڈینش بھی ہے کرونا. Exactly.
لیکن واقعی یہ بات تو ہے، لیکن بات واپس آ جاتی ہے خواتین کی. بہت ساری خواتین کے وہ جو اچھا آپ دیکھو گی ٹینا، جتنی فضول خرچی شادیوں کے اوپر ہو رہی تھی، وہ بینڈ باجا بارات پوری پتہ نہیں پورا شہر کو یہ کھانے پک رہے ہیں اور کتنی لائٹیں، یہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. تو وہ لوگ اب واپس اسلامی طریقے سے سادگی سے دو بندوں کے ساتھ نکاح اور رخصتی کر رہے ہیں. اچھا ویسے یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک سمٹم بھی ایک سائن بھی ہو سکتا ہے. تو ذرا سوچ کے اگر آپ کی شادی اس وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہے، maybe a second chance to think about it. What do you think? لیکن اپارٹ فرام دس، وہ جو ایک ہجوم کی لمٹ ہے، is that permissible؟ اور پھر کہاں ہو رہی ہیں آج کل شادیاں؟ ہالس تو سارے بند ہیں، کہاں ہو رہی ہیں یہ شادیاں؟ بتاؤں میں کہاں ایک شادی کا تو مجھے پتا ہے کہاں ہوئی ہے، بس کسی کی چھت پر ہوئی ہے. ہاں بس وہ تھی نا شادیاں بس وہ 2-4 لوگوں کو، قریبی لوگوں کو بلا کر ہو رہی ہیں، لیکن some people are still going a bit OTT and a bit going crazy کہ وہ کافی زیادہ محلے والوں کو بھی بلا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں اور کافی اس طریقے سے کر رہے ہیں. یہاں انگلینڈ میں تو کافی زیادہ کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں. People thought that it's okay to celebrate birthday parties. تو پولیس کو کریک ڈاؤنز کرنے پڑے، انہیں بتانا پڑا کہ بھائی پلیز here you are, there's no permission for birthday parties at all. Oh God, سویڈن میں بھی 150 لوگ بلا لیے تھے شادی میں، 50 بلا تو 150 بلا لیے، ان میں 135 لوگوں کو کرونا ہو گیا. Oh no! Oh man, this is یہ جیسے تھی نا لوگوں سے کیا کہا جائے، جس نے جو کرنا ہے وہ تو کر ہی رہے گا. کوارنٹین ہو یا لاک ڈاؤن، جس نے شادی کرنی ہے وہ تو شادی کر ہی رہیں گے. کرنی ہے obviously. یہ وہ لڈو ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن میں بھی کھانے سے نہیں رہیں گے. ویسے ٹاکنگ اباؤٹ دا کپلز جو گھر پہ ہیں، ان کا یہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ فرانس میں تو ڈیورس ریٹ بہت ہائی ہوا ہے اور خواتین کی انہوں نے اسپیشل ہوٹلس بنانی ہے کیونکہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت بالکل نہیں کر پا رہے. اچھا ٹینا، ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی کسی گروپ میں کسی پاکستانی خاتون کو یہ کہتے سن رہی تھی کہ اگلے 10 سال تک کے لیے آئندہ میں اپنے شوہر کے لیے نا چھٹی کے لیے دعا نہیں کروں گی. ہمارے یہاں بھی اچھا ایک اور جو اس کی وجہ ہے نا، وہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گھر میں رہ کر you have nothing to do, so you feel hungry, so you just خواتین کا زیادہ ٹائم کچن میں ہی گزرتا ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ ایجیٹیٹڈ ہو جاتی ہیں بچوں کی وجہ سے. ظاہر ہے بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، ہسبینڈ کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، اور روٹین تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے نا، پریشر ان کے اوپر بڑھ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ایسی ایک جینٹلمین کا میں دیکھ رہی تھی انہوں نے اپنی وائف کا فون کھولنے کے لیے فون لیا تو وائف نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کھلے گا کیونکہ اس پہ فیس آئی ڈی لگا ہوا ہے. انہوں نے غصے والی شکل بنائی، موبائل کھل گیا. کہتے ہیں کہ لو ایک دوسرے سے جو گھر میں بیٹھے ہیں آلریڈی میریڈ ہیں وہ تنگ آئے پڑے ہیں ایک دوسرے سے، اور جو ابھی میریڈ نہیں ہوئے وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہم کیسے شادی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہے. بس وہ یہی والا وہ دور کے ڈھول سہانے ہیں ان کے لیے بھی. اور مزے کی بات یہ کہ وہ اب زیادہ قریب رہ رہے ہیں تو کھل کے سب کے سامنے آ رہے ہیں نا ہر چیز. ادروائز تو ظاہر ہے اتنی چھٹیاں ہوتی نہیں ہیں کہ جو بندہ ایک ساتھ رہے اور ایک دوسرے کو سمجھ سکے. تو I guess people are trying to understand each other much more better. اور بڑے کھل کے اصلی چہرے سب کے سامنے آ رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ایسے ہی ہے، کھل کے سامنے ہر طرح سے آ رہے ہیں اور پھر وہ جو برداشت کا بیریئر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا ویسے ٹینا ایک تو بات اس سب کچھ میں ہے نا کہ یہ لاک ڈاؤن اور کوارنٹین میں وہ خواتین اور حضرات، وہ جو خواتین خاص طور پہ وہ جو they live separately from their in-laws، وہ بڑے خوش ہیں، وہ بہت خوش ہیں کہ چلو جی اماں کے گھر تو جا، سسرال بھی نہیں کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے، ہم بیٹھے ہیں آرام سے سکون میں. کوئی یہ والا اثر بھی ہے.
वो बंगाली बाबा से उन्होंने वो करवा लिया ना, आप मियाँ मेरे काबू में। बस इसके ऊपर तो बस वही वाला गाना याद आता है, लड़ ले सासू लड़ ले तेरा बेटा मेरे हाथों में। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अब जो भी ससुराल से लड़ाइयाँ होंगी वो भी फोन पे ही हो सकती हैं, आमना सामना तो हो नहीं सकता। तो चलें ठीक है, अब सारे बैठे हैं आराम से सुकून से, उनको कोई वो टेंशन नहीं है इस चीज की। वैसे ये भी शुक्र है कि डिजिटल नहीं था ये कोरोना। वैसे मैंने एक पर्सन को कोरोना को करोला कहते हैं भी सुना। मैंने कहा शुक्र है वॉल्वो और मित्सुबिशी नहीं बनाया था। अच्छा वैसे ये अब आपने ये मित्सुबिशी कहा है तो इससे मुझे याद आ गया कि हमारे बहुत पाकिस्तानी जो भाई हैं वो मित्सुबिशी को कहते हैं मिस्टर बशीर। वैसे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, जिनकी शादी हो रही है या जिनकी शादी हो चुकी है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिए कि आप को कैसे लगे। Until next time, do take care of yourself.